الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسد ما في الوجود سيدنا في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب الجواد الحمد ومقام المحمود مولانا وما سكن جميع سر والوسائل أبو القاس والصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين المرتجبين ولعنة الله على الأنبياء قال الله في كتابه المبين وهو صدق القائلين وهو قول الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات على محمد. تھوڑا سا تعداد کو دیکھیں بلند آواز سے پڑھنے والے محمد اتنی بڑی عبادت ہے کہ جس میں وہ بھی شامل ہو جاتا ہے جو کسی عبادت میں نہیں آتا. خدا خود بھی درود پڑھتا ہے آل محمد پہ. اسے بابا سے بڑا درود پھر دے آل محمد کی ذات پر. محترم سامنے گرامی قدر گفتگو چل رہی ہے ہماری اتباع رسول پر اور رات کو ہم نے گفتگو کو یہاں پہ آ کے روکا تھا. اگر خلاصہ نکالے ہماری 4 تقاریر کا تو وہ یہ نکلتا ہے کہ کائنات میں کچھ بھی نہ تھا یا خدا کی ذات تھی یا نور مصطفیٰ تھا. اللہ نے اپنی پہچان کے لیے ان کو اپنی پہچان کا ذریعہ بنوایا, اپنی پہچان کا ذریعہ ان کو بنایا. اللہ ان کے ذریعے پہچانا گیا کائنات میں ان کی. اللہ نے کائنات میں ہر فرض پر ان کی اطاعت بھی واجب قرار دی اور ان کی اتباع بھی واجب قرار دی. اگر ہم خلاصہ نکالے 4 تقاریر کا میرا تو یہی نکلتا ہے. اب یہاں سے گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے, توجہ ہے صاحب محترم, یہاں سے گفتگو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے. دیکھیے آل محمد کی ذات, یہ تو رسول نے کہا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا. لولا کلمہ خلق الافاق, رسول نے کائنات تمہارے لیے بنائی. رسول نے کہا کون تو نبی آدم بین الواحدین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا. لیکن اب یہ تو رسول نے کہا, لیکن بزم رسالت میں کیا سب ایسے تھے کہ جنہوں نے قول رسول پر یقین کر لیا ہو؟ سب ایسے تھے کہ جنہوں نے رسول نے کہا اور یقین کر لیا؟ ایسے تو تھے نہیں. کچھ ایسے تھے جنہوں نے مان لیا, وہ سلمان اور بیسر کی منزل کو پہنچ گئے. کچھ نے نہیں مانا, کچھ شک میں رہے, دنیا میں بھی شک میں رہے, آخرت میں بھی شک میں رہے. انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ رسول کب رسول بنا, رسول کب رسول تھا, رسول کب رسول ہے. اس لیے اللہ نے جبریل کو بھیجا تاکہ جا کر دنیا کو پتہ چلے, دنیا سمجھے کہ نور محمد ہے کیا. ابراہیم چاہے کہ جب جناب جبریل, شروع ہو گئی آج کی, جناب جبریل جب رسول کی بارگاہ میں آئے تو جبریل سے رسول نے پوچھا, جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا یا رسول اللہ آسمان پہ ایک ستارہ نکلتا ہے, 70,000 سال بعد وہ ستارہ نکلتا ہے, اور 70,000 سال مرتبہ اس ستارے کو دیکھ چکا ہوں. اب آپ اندازہ کریں کہ کتنی زندگی ہے میری. رسول نے کہا اے جبرائیل, اگر اس ستارے کو آج دیکھو گے تو پہچان لو گے, اس ستارے کو آج دیکھ لو گے تو پہچان لو گے, اس ستارے کو پہچان لو گے. کہا یا رسول اللہ اتنی مرتبہ دیکھا ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ پہچانوں. رسول نے پوچھا, جبریل نے یہ جواب دیا, رسول خاموش ہو کے بیٹھ گئے. اتنی دیر میں بزم رسالت میں علی آئے.
ऐसे ही बस मेरे साथ में अली आए, रसूल अपनी जगह से खड़े हुए और कहा या अली जरा करीब आए, अपने अमामे को ऊपर करें। अली ने जैसे अमामे को ऊपर किया, रसूल ने अपनी पेशानी को अली की पेशानी से मिलाया और वही सितारा आसमान की तरफ गया। जिब्रील ने चीख कर कहा या रसूल अल्लाह, यही तो वो सितारा है। जब रसूल ने कहा जिब्रील ये सितारा नहीं, ये आले मोहम्मद का नूर है। नूर है जो आसमान पर चमकता था, तो बाद में आए, हम पहले आए। सलातो यार मोहम्मद की जात पर दावा। मेरे दोस्तों, मुझे कोई मसला नहीं, आप कितने बैठे बस तवज्जो करें मेरी जान तक बात सुनाते हुए तो आगे लेके जाऊं। देखिए ये अज़मत आले मोहम्मद है। आले मोहम्मद मौला का जनाब रसूल खुदा, मौला कायनात जनाब ज़हरा, मौला हसन इमाम हुसैन, ये मजदबे पाक है जिनको अल्लाह ने अब तो दुनिया ने हर जगह लिख दिया, हर तन पाक, हर तन पाक, हर तन पाक। मौलवी के कहने से कोई पाक नहीं होता जब तक खुदा पाक न बनाए। और सर्टिफिकेट देकर कुरान में कह दिया है नबा युरिदुल्लाह ऐ अहले बैत रसूल, तुम जैसा तुम्हें मैंने पाक बनाया ऐसा कोई पाक ही नहीं है। अब दुनिया चीखती रहे, अब दुनिया चीखती रहे, तुम दीवारों को काला करो या अपना मुंह काला करो, जिन्हें अल्लाह ने पाक बनाया है उन्हें तुम नापाक नहीं कर सकते, और जिनको अल्लाह ने नापाक बनाया है उन्हें तुम कभी पाक नहीं कर सकते। रसूल के मकाम को समझ लेते, मकामे रिसालत को समझ लेते, तो खुदा की कसम कभी भी इधर उधर न भटकती, कभी भी अहले बैत के मुकाबले में किसी गैर को न लाती। अहले बैत है कौन? अहले बैत है कौन? अहले बैत है कौन? जब रसूल खुदा बीबी ज़हरा के घर और आकर कहा आए बेटी ज़हरा, मैं अपने जिस्म में कमजोरी महसूस कर रहा हूँ, मैं अपने जिस्म में कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। आप साहिब औलाद है, आपकी बेटियां होंगी, अगर आप घर में जाते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तकलीफ हो रही है, तो वो क्या करेगी? एकदम से दवा लेके आएगी, आपको कुछ खिलाएगी, आपको कुछ पिलाएगी, आपकी खिदमत करेगी। रसूल ने कहा बेटा मैं कमजोरी महसूस कर रहा हूँ, मैं कमजोरी महसूस कर रहा हूँ, मुझे वो यमनी चादर ला के उड़ा दो, चादर ला के उड़ा दो। जैसे ही बीवी ने चादर उड़ाई, फिर कभी जिंदगी में रसूल ने ये नहीं कहा कि मैं कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। कभी भी जिंदगी में रसूल ने ये नहीं कहा ये चादर थी किसी, ये चादर थी जनाब ज़हरा की, ये चादर थी जनाब ज़हरा की। तो दुनिया को मानना पड़ेगा कि जिस सैयदा की चादर में इतनी ताकत हो, जिस सैयदा की चादर में इतनी ताकत हो कि सुल्तान अंबिया के जिस्म की कमजोरी दूर कर दे, सोचते उस सैयदा में कितनी ताकत होगी। हमारे भाई की जो मुसलमान भाई मेरे को बड़े खुदा की कसम इनकी अकलों पे मातम करने को दिल करता है, इनकी अकलों पे मातम करने को दिल करता है। कहते काले कपड़े पहनना ये बिदअत है, काला कपड़ा पहनना ये काफिर है, और खुद झूम के कहेंगे मेरे रसूल की कमली काली थी, मेरे रसूल की कमली काली थी। तो जब रसूल की कमली काली थी तो किस किताब में किस सूरत पे काले कपड़े पहनना काफिर की जारी है? सलवात में जान आपके अकीदे का जुमला देकर आगे बढ़ जाओ, आपके अकीदे का जुमला देकर आगे बढ़ जाओ। दुनिया में कहती भाई ये अलम दिखाए, ये अलम कहा है कुरान में, ये ताबूत दिखाए, ये कहा है कुरान में, ये ताबूत दिखाए, ये आजादारी दिखाए, ये सुलझरा दिखाए, ये झूला दिखाए, ये चीजें
نہیں ہے تو ہر مسلمان یہی کہے گا، ہر مولوی یہی کہے گا کہ قرآن میں نہیں ہے تو پھر یہ حرام ہے، تو پھر یہ حرام ہے۔ مولوی تیرا دماغ بھی قرآن میں نہیں ہے وہ بھی حرام ہے، مولوی تیرا دماغ قرآن میں نہیں ہے وہ بھی حرام ہے۔ اور آج کے بعد مولوی آم نہ کھانا، آم بھی قرآن میں نہیں ہے، امرود نہ کھانا، امرود بھی قرآن میں نہیں ہے، کیلا نہ کھانا، کیلا بھی قرآن میں نہیں ہے۔ مولوی سب سے بڑا حرام تو ہے کہ تو خود بھی قرآن میں نہیں ہے۔ تو جناب زہرا تو کبھی بھی باپ بیٹا میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، جیسے ہی جناب سیدنا نے چادر اڑائی، جیسے ہی چادر اڑائی بی بی رسول بیٹھ گئے، جیسے رسول بیٹھے اتنی دیر میں حسن آئے۔ حسن نے کیا کہا؟ اماں میں اپنے نانا کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ حسن آئے، حسین آئے، کہا میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ رسول کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں، رسول کی خوشبو، رسول کے پھول تھے جس کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ خدا کی بندو اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو کبھی بھی اعتراض نہ کرتے، کبھی بھی اعتراض نہ کرتے۔ جب جناب یعقوب حضرت یوسف سے ملنے کے لیے نکلے تھے تو کنعان پہنچ کر کیا کہا تھا؟ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ارے یعقوب کو یوسف کی خوشبو آئی تو مولوی کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات، اور حسن اور حسین کو رسول کو خوشبو آئے تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو یہ تو رسالت کی خوشبو ہے، میں پہلی وجہ میں کہا یہ تو رسالت کی خوشبو ہے۔ جب یعقوب کی خوشبو آ رہی ہے چادر کے لیے یہ رسول بھی گیا، حسن بھی گئے، حسین بھی گئے، جناب مولا کائنات بھی گئے، اور آخر میں جناب سیدہ، جب جناب سیدہ گئی، جب جناب سیدہ گئی اور پنجتن پاک پورے ہوئے، جب جناب سیدہ گئی اور پنجتن پاک کا نور مکمل ہوا، پنجتن پاک کے ساتھ نیچے آئی تو جناب ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں، میں بھی کسان کے نیچے آ جاؤں، میں بھی چادر کے نیچے آؤں۔ اے ام سلمہ آپ خیر پر ہے لیکن چادر کے نیچے آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن چادر کے نیچے آنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ آپ خیر پر ہیں، آپ خیر پر ہیں لیکن آپ کو چادر کے نیچے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول کے اس جملے نے بتا دیا، مولوی کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا، رسول کے اس جملے نے بتا دیا کہ ازواج کی منزل اور ہے، اہل بیت کی منزل اور ہے۔ جب پنجتن پاک کا نور چادر کے نیچے اکٹھا ہوا تو اللہ نے فرشتوں سے کیا فرمایا کہ میں نے زمین کو ان کے صدقے میں بنایا ہے، چاند کو ان کے صدقے میں بنایا ہے، کائنات کو ان کے صدقے میں خلق کیا ہے۔ تو کیا کہا تھا جو زندہ رکھا تھا کیا کہا جناب جبریل نے؟ یا رب ومن تحت الکسا، اے پروردگار کسا کے نیچے کون ہے؟ اے پروردگار کسا کے نیچے کون ہے؟ کسا کے نیچے کون ہے؟ کسا کے نیچے کون ہے؟ جبریل، جبریل جملہ دیکھ، جملہ محسوس کر کے رہا جملہ، جبریل تو تو جانتا ہے، تو تو رسول کی بارگاہ میں آتا رہتا ہے، قرآن لے کے آتا ہے، تو علی کی تلوار لے کے آتا ہے، تو زہرا کے دروازے پر جھاڑو دینے آتا ہے، تو حسن کا جھولا جھولے آتا ہے، تو سیدہ کی چکی چلانے آتا ہے، تو آتا رہتا ہے۔ آج تو پوچھ رہا ہے خدا سے یا رب ومن تحت الکسا کہ کسا کے نیچے کون ہے؟ کسا کے نیچے کون ہے؟ نہیں جانتا۔ جبریل کی آواز آئے گی، اب تک میں نے ان کو الگ الگ دیکھا تھا، کبھی علی کو دیکھا تھا، کبھی محمد کو دیکھا تھا، کبھی نور فاطمہ دیکھا، کبھی نور حسن دیکھا، کبھی نور حسین دیکھا، لیکن چادر کے نیچے یہ جب سارے اکٹھے ہوئے نور ایک بنا تو پتہ نہیں چلتا محمد کون ہے، علی کون ہے، فاطمہ کون۔ تعارف کیسے کروایا ہوگا؟ ہم فاطمہ، یہ فاطمہ،
فاطمہ ہے، وہ فاطمہ، یہ فاطمہ ہے، یہ اس کے بیٹے ہیں، یہ اس کا شوہر ہے، یہ اس کا بابا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ کسا کے نیچے کون کون ہے؟ محمد مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ، مولا کائنات جناب سیدہ مولا حسن مولا حسین، یہ پنجتنے پاک ہے کسا کے نیچے۔ تو جب یہ پنجتنے پاک کسا کے نیچے ہے تو آپ بتائیں مجھے سب سے بڑا عہدہ کس کا ہے؟ سب سے بڑا عہدہ کس کا ہے؟ گھبرا گیا، آپ سے نہیں پوچھا، آپ کے ساتھ ہے۔ سب سے بڑا عہدہ کس کا ہے؟ رسول کا ہے۔ سب سے زیادہ عمر کس کی ہے؟ رسول کی ہے۔ اور یہ شریف گھرانوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی تعارف کرائیں گے تو بڑے کے ذریعے کرائیں گے۔ یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس کا نام یہ ہے، پہلے اس کے باپ کا نام، پھر اس کا نام، پھر اس کے بھائی کا نام۔ جب بڑے شریف گھروں میں ایسے ہوتا تو اللہ کو نہیں پتا تھا، اللہ کو نہیں پتا تھا، پھر اللہ نے کیوں کہا کہ فاطمہ ہے، یہ اس کے بیٹے ہیں۔ یا اللہ جب ہمیں پتا ہے تو تو نہیں جانتا، تعارف میں رسول کے ذریعے کرواتا نا کہ یہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ ہے، یہ اس کا بھائی علی ہے، یہ اس کی بیٹی فاطمہ ہے، یہ اس کے نواسے حسن اور حسین ہے۔ یہ کیا کیا کہ یہ فاطمہ ہے، یہ اس کے بیٹے ہیں، یہ اس کا شوہر ہے، یہ اس کا بابا ہے۔ فاطمہ کے ذریعے تعارف کیوں کروایا؟ رسول اللہ کی آواز آئے گی۔ آج میں دنیا کو بتا رہا ہوں کہ قیامت کے دن رسول سے رشتہ داری کی گئی، رسول سے رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ یہ بتانا فاطمہ کے کیا لگتے تھے۔ کس بڑے کے ذریعے کرو؟ دیکھو تو صحیح کسا کے نیچے ایک ہے نبیوں کا سلطان، ایک ہے ولیوں کا سلطان، ایک ہے سیدۃ النساء العالمین، ایک ہے سیدۃ النساء العالمین، اور ایک ہے دوسرے نوجوانوں نے جنت کے سردار، ایک ہے شہیدوں کا سردار۔ یہ گھرانہ سرداروں کا ہے تو تعارف رسول کے ذریعے کرواؤں یا علی کے ذریعے یا فاطمہ کے ذریعے، جس کے ذریعے بھی کرواؤں سب کے سب سردار ہیں۔ محمد والے محمد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بلند کر سلوات۔ لیکن جو میں پڑھ رہا ہوں تو بہت کچھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ مقام اہل بیت کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام اہل بیت کیا ہے، پوری طرح سے سنیے گا جانے کو۔ اب میرے دوست بڑے حیران اور پریشان ہو رہے ہیں اور آگے پھر چلتے ہیں کہ قصہ یہ حدیث قصہ ہے کہ یہ حدیث قصہ تعارف ہے آل محمد کی ذات ہے، یہ تعارف ہے آل محمد کی ذات ہے۔ صرف ایک مقام نہیں ہے جہاں پہ تعارف کروایا پروردگار نے، پھر ایک مقام نہیں ہے جہاں پہ تعارف کروایا ہو پروردگار نے۔ چلے کے ساتھ ساتھ لوگ صرف ایک مقام نہیں ہے جہاں پہ اللہ نے آل محمد کا تعارف کروایا ہوگا۔ قرآن میں ایک ایسی آیت قرآن جس میں تمام مسلمان متفق ہیں۔ وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ نور آل محمد ذہن میں رہے، وہی پڑھا کے آپ کو روک رہا ہوں، اس لیے قرآن کے پھر آپ بولے کیا کہ واپس کسا کے نیچے جب یہ پڑھا چھو ملے تو جبریل نہیں پہچان پائے۔ اس نقطے کو چاہے میں رکھیے، یہی نقطہ میں اور واضح کر کے لیے آپ کو لے کے آیا ہوں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنة الله على الكاذبین۔ رسول اگر رسول
میرے رسول اگر علم آنے کے بعد پھر بھی یہ نظر آپ نہیں مانتے تو ان سے کہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، اور پھر مباہلہ کرتے ہیں۔ جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی لعنت ہوگی، اس پر خدا کی لعنت ہوگی، جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ مباہلے سے پہلوا کیا جب مکے میں، جب مدینے میں پادری آئے تھے رسول کے پاس اس بات پر بحث کرنے کہ کیا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے؟ رسول نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، عیسیٰ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم کی مثال ہے، جیسے اللہ نے آدم کو مٹی سے خلق کیا تھا ایسے عیسیٰ کو مٹی سے خلق کیا تھا۔ دونوں کی مثال ایک ہی ہے، لیکن پادری مان نہیں رہے تھے، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا؟ رسول علم آنے کے بعد اگر یہ نہیں مانتے تو ان سے کہو ہم مباہلہ کرتے ہیں، کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، اور پھر مباہلہ کرتے ہیں۔ پھر ہوگا 3 دن تک پوری توجہ سنے گا جملہ، 3 دن تک رسول دلیلیں دیتا رہا، دلیلوں میں پڑھتا رہا تھا، رسول قرآن پڑھ رہا تھا، اور تو کچھ نہیں پڑھ رہا تھا، رسول 3 دن تک قرآن پڑھ رہا تھا، 3 دن تک قرآن پڑھ رہا تھا، 3 دن تک رسول قرآن پڑھا تھا۔ 3 دن کے بعد اللہ نے کہا علم آنے کے بعد یہ نہیں مانتے تو اب ان کو کہو کہ میدان میں آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ ارے 3 دن تک رسول قرآن پڑھتا رہا، خالی قرآن جب نبی کے لیے کافی نہیں ہے تو اہل خیر کے لیے کافی کیسے ہو جاتا ہے؟ جب رسول کے لیے قرآن کافی نہیں ہوا تو باہر سارے قرآن کی ضرورت پڑی۔ اب اللہ نے کہا کہ کہو کہ مباہلہ کریں، اور جیسے ہی مباہلے کا دن آیا، اب تاریخوں میں لکھا کہ خیبر میں سب لوگ تیار ہو کے کھڑے تھے، علم ہمیں ملے گا، ایسے ہی مباہلے میں بھی تیار ہو کے آئے تھے کہ رسول ہمیں لے کر جائے گا، لے کر جائے گا۔ دیکھیے قرآن میں رسول نے کیا کہا؟ رسول نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا؟ اے میرے رسول اگر علم آنے فمن حاج فی علم ما جاءکم من العلم آنے کے بعد اگر یہ نہیں مانتے تو ان سے کہو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے، تم اپنی نساء کو لاؤ، اور نساء قرآن مجید میں اگر یہاں پہ پہنچ گئے تو میری بڑا لطیف نقطہ دینے جا رہا ہوں میں آپ کو۔ نساء قرآن مجید میں 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ نساء کی معنی ہے بیوی، نساء کی معنی ہے ماں، نساء کی معنی ہے بیٹی۔ نساء کی معنی ہے ماں، نساء کی معنی ہے بیوی، نساء کی معنی ہے بیٹی۔ یہ 3 معنی ہے جن میں لفظ نساء قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ نساء کی معنی ہے ماں۔ اے میرے حبیب، اے میرے ان سے کہو تم اپنی نساء کو لاؤ، ہم اپنی نساء کو لاتے ہیں۔ کتنی وضاحت ہے اس لفظ میں کہ آپ جتنی بھی رسول کیا کہ اگر رسول ان سے کہو تو جب ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، تو رسول اگر ماں ہے تو اسے بھی لے جائے، بیویاں ہیں تو انہیں بھی لے جائے، بیٹیاں ہیں تو انہیں بھی لے جائے، جتنی ہو لے کے نظارے پر کیا ہوا؟ اب تاریخ میں لکھا کہ رسول کے گھر میں اس وقت کم از کم 8 یا 9 بیویاں موجود تھیں، 8 یا 9 حرم رسول کے موجود تھے، 8 یا 9 حرم رسول کے موجود تھے، لیکن رسول نے اپنے گھر سے کسی کو لیا نہیں اور علی کے گھر سے کسی کو چھوڑا نہیں۔ اپنے گھر سے کسی
को लिया नहीं और अली के घर से किसी को छोड़ा नहीं। और जब ये काफिला रसूल लेकर चल रहा था तो आग कैसे चला रसूल? हसन को उंगली पकड़ा, हुसैन को आगोश में लिया, पीछे जनाबे ज़हरा, उससे पीछे मौलाए कायनात। ये काफिला जब चलने लगा, या रसूल अल्लाह, अली भी है, जनाबे ज़हरा भी है, फिर बच्चे इनके हवाले करें, आपने क्यों उठाए हैं? हसन और हुसैन इनके बेटे हैं ना, इनके हवाले करें, आपने क्यों उठाया है? हसन दे दे मौला अली को, हुसैन दे दे जनाबे ज़हरा को। मां रसूल की आवाज आएगी। तुम आज मुबाहले को देख रहे हो, मैं आने वाले मुफ्तियों को देख रहा हूँ। अगर मैंने बच्चे अली और फातिमा को दिए तो कल का मुफ्ती लिखेगा कि बच्चों की आदत है, जहाँ माँ बाप जाते हैं वहाँ जिद करके पीछे चले जाते हैं, मैंने दोनों को उठाकर मुफ्तियों को बताया है कि आज फातिमा के बेटे नहीं चल रहे बल्कि रसूल के बेटे चल रहे हैं। और मुबाहले में जो मकाम मेरा है वही मकाम हसन और हुसैन का है। जो मकाम मेरा है वही मकाम हसन और हुसैन का है। या रसूल अल्लाह, चले मदीने से आप चले आपने बच्चों को उठा लिया, अपने मार दिया, लेकिन मैदान में आए, देख लिया बच्चों को आपने उठाया, आप लेके आए बच्चों को मार दिया। जब मैदान में आए तो बच्चे दे देते हैं, अपनी माँ को दे देते, बच्चे देते, थोड़ी देर उठा के शहर में गए, बाहर निकले, फिर दे देते बच्चे। रसूल ने कहा आयत कुरान पढ़ो कि कुरान में तरतीब क्या है। तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं। तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाते हैं। आगे पहले बेटे हैं, मैंने दोनों को आगे रखा है। उसके बाद निसा है, मैंने जनाबे ज़हरा को खड़ा किया है। उसके बाद नफ्स, अपने नफ्सों को लाओ, मैंने नफ्स पर अली को खड़ा किया आखिर में, ताकि दुनिया देखे कि सामित कुरान में आयतें नाज़िल होती है, नातिक अमल करके बता देगा है। नातिक, ये सामित कुरान है, नातिक अमल करके बताए आयत का नुज़ूल कैसे। या रसूल आप सब बातें को एक नुक्ता कीमती बताने के मोबाइल में, या रसूल सब बातें आपकी मान, जो आपने कहा लेकिन आपने खुद कहा कि बीवी होती है महबूब, शौहर होता है हाकिम। बीवी होती है महबूब, शौहर होता है हाकिम। ये कैसा शौहर है जो बीवी के पीछे, महबूब के पीछे हाकिम कभी चलता है, महबूब के पीछे हाकिम कभी चलता है। यार उसमें ये क्या माना, आपने हाकिम को बाद में किया, महबूब पहले किया, ये क्या बात है, ये क्यों किया? रसूल की आवाज आएगी। आज मैं दुनिया को बता रहा हूँ, इस काफिले पर नजर डालो। जब आगे देखोगे तो तुम्हें रिसालत नजर आएगी, आखिर में देखोगे तो तुझे इमामत नजर आएगी। और अगर बीच में फातिमा हट जाए तो न रिसालत समझ में आएगी, न इमामत समझ में आएगी, न इमामत समझ में आएगी। महवर है जनाबे सैयदा, इमामत और रिसालत का महवर कहते किसे हैं? जब आप कागज पर पलकार के जरिए एक गोल दायरा बनाते हैं, तो जो पलकार का नोक है वो बीच में होता है, वो सेंटर पॉइंट कहलाता है। और जब आप उसको घुमाते हैं
اور سرکل بنتا ہے تو جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ دائرے کا ہے محور، وہ دائرے کا محور ہے، اس دائرے کا محور ہے، دائرے کا محور ہے۔ اگر وہ پرکار تھوڑی سی بھی ادھر ادھر ہل جائے تو دائرہ کبھی گول نہیں بنے گا، کیونکہ محور اپنی جگہ پہ نہیں ہے، محور اپنی جگہ پہ نہیں ہے، محور اپنی جگہ پہ نہیں ہے، محور اپنی جگہ پہ نہیں ہے۔ ارے اگر رسالت اور امامت محور سے ہٹ جائے تو رسالت رسالت نہیں رہتی، امامت امامت نہیں رہتی، تو پھر تو کوئی اس محور کا دشمن بن گیا تو وہ کائنات میں رضی اللہ کیسے بن جاتا ہے؟ امامت اور رسالت کا محور ہے جناب زہرا، امامت اور رسالت کا۔ اگر موضوع پسند نہیں ہے میرے بھائی تو کل سے میں جا کے پڑھنا شروع کر دوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے لیے خیبر حدیث پڑھنا بہت آسان ہے۔ اگر آپ کو بات اچھی نہیں لگ رہی تو ناصرہ کو بتا دیجیے گا، یہ مجھے فون کر لیں گے، میں کل سے موضوع پوچھا کروں گا۔ سارا بھائی آنے محمد کی صاحب بتا یہ جناب سیدہ ہے محور، یہ جناب سیدہ ہے محور، امامت اور رسالت کا محور۔ اگر امامت اور رسالت محور سے ہٹ جائے، اس لیے تو حدیث قدسی میں نا کہ اے رسول تجھے نہ بناتا اگر علی کو نہ بناتا، اور علی تجھے نہ بناتا اگر رسول کو نہ بناتا، اور تو دونوں کو نہ بناتا اگر فاطمہ کو نہ بناتا۔ اگر فاطمہ کبھی غور کیا اس حدیث پر، رسول نے کیوں کہا؟ اگر جو اس ظاہر غور پر حدیث پر غور کرے، رسول اللہ نے کیا کہا؟ اے رسول اگر علی کو نہ بناتا تو تجھے نہ بناتا۔ اب اس سے مراد کیا ہوئی کہ مولا کائنات افضل ہو گئے، آپ کو نہ بناتا اسے نہ بناتا، یا مولا کائنات افضل ہو گئے۔ اور پھر کہا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو نہ بناتا، تم دونوں کو نہ بناتا۔ اب کبھی تفصیل میں جایا پوچھا کہ اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، کیوں کہا رسول، کیوں کہا اللہ نے، ایسے کچھ نے کیوں کہا اللہ نے رسول کہ اگر علی کو نہ بناتا تو پھر رسول تجھے نہ بناتا، رسول تجھے نہ، کیوں کہا؟ اس لیے کہ آخری نبی ہے محمد مصطفیٰ، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے اگر علی نہ ہوتے تو ولایت کا دروازہ نہ کھلتا، ولایت کا دروازہ نہ کھلتا۔ اس لیے رسول اللہ نے ایسے کسی میں کہا کہ میرے رسول تو آخری نبی ہے، تیرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، علی نہ ہوتے تو ولایت کا دروازہ نہ کھلتا، ولایت امامت کا دروازہ نہ کھلتا تو تیری نبوت بیکار ہو جاتی، لوگوں تک تیرا پیغام نہ پہنچتا۔ اب کہا دونوں کو نہ بناتا، اگر فاطمہ کو نہ بناتا، اگر فاطمہ کو نہ بناتا، یعنی تیری ولایت ہے نبوت کے بعد، تیری ولایت ہے نبوت کے بعد، اور فاطمہ کے بطن سے 9 امام آئیں گے، اگر وہ نہ ہوتے تو نہ تمہاری رسالت بچتی نہ علی تمہاری ولایت بچتی۔ اس لیے کہا میں نے ان کو بنایا، اس لیے علی محمد نہ ہوتے تو مجھے نہ بنایا، فاطمہ نہ ہوتے تو دونوں کو نہ بنایا۔ اب آئے محور ہے جناب سیدہ، محور ہے جناب سیدہ، امامت اور رسالت محور ہے جناب سیدہ، محور بنایا اللہ جناب سیدہ۔ اس سب سے بڑی دلیل یہ کہ جب رسول سے نصرانی مدینے میں مسجد نبوی مباہلہ کر رہے تھے تو جناب رسول خدا مولا کائنات امام حسن امام حسین یہ 4 ہستیاں جن کو یہ دیکھ رہے تھے، کمی کس کی تھی؟ کمی تھی محور کی، جب موبائل میں وہ محور آ گیا، نور
सूर्य पंचतन मुकम्मल हुआ तो पादरियों ने भी कहा इनसे मुबाहला न करना, मैं ऐसी सूरतें देख रहा हूँ कि अगर पहाड़ को हुक्म करे तो पहाड़ अपनी जगह को छोड़ दे। ऐसी सूरतें देख रहा हूं, ऐसी सूरत अगर इशारा करे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। महवर मिला, नूर मुकम्मल हुआ। क्या प्रिय था भाई, क्या हम अपने रसूल को दुआ करेंगे, लेकिन जब रसूल ने पद तेरे पास काफिले के मुबाहिले के मैदान में पहुंचे, रसूल एक अजीब जुमला कहा, अगर सुने तो बयान करूं, रसूल एक अजीब जुमला कहा, अजीब जुमला कहा, या अली, या फातिमा, या हसन, या हुसैन, जब मैं दुआ के लिए हाथ उठाऊं तो तुम सब आमीन कहना। जब मैं दुआ के लिए हाथ उठाऊं तो तुम सब आमीन कहना। जब मैं दुआ के लिए हाथ उठाऊं तो तुम सब आमीन कहना। जब मैं दुआ के लिए हाथ उठाऊं तो तुम सब आमीन कहना, तुम सब आमीन कहना। फिर रसूल का इख्तियार है, रसूल बा इख्तियार है। क्या ये जरूरी था कि आली मोहम्मद आमीन कहते तो दुआ कबूल होती? रसूल का इख्तियार ये है कि रसूल आसमान पर चांद के दो टुकड़े कर देता है। अगर संग्रेजों को उठाता है तो पूरा संग्रेज रसूल के हाथ पे कलमा पढ़ते हैं। अगर दर्द को इशारा करता है तो वो चल के आ जाता है। इख्तियार है रिसालत का। जब सारे इख्तियार रसूल के पास है तो रसूल ने क्यों कहा कि जब मैं दुआ करूं तो तुम आमीन करना, आमीन करना। क्या रसूल की दुआ कबूल नहीं होती? रसूल की दुआ कबूल है। भाई से सब सादे इख्तियार है नबी, भाई इख्तियार है नबी। जब दुआ के लिए हाथ उठाता, आमीन न कह पाता तो भी दुआ कबूल हो जाती। फिर क्यों कह रहा है रसूल कि जब मैं दुआ मांगू तो तुम सब आमीन कहना, तुम सब आमीन कहना। क्यों कह रहा है रसूल ने? इसलिए रसूल जब आपका क्या है, इख्तियार को कायनात का इख्तियार है, तो आपकी दुआ अल्लाह रद्द नहीं करेगा। ऐसे ही मांग देना दुआ तो अल्लाह रसूल की आवाज आएगी कि तुम आज देख रहे हो, मैं आने वाली कयामत तक के मुफ्तियों को बता रहा हूँ कि जब मेरी दुआ इनके बगैर कबूल नहीं होती तो तुम्हारी दुआ कहाँ कबूल हो जाएगी? मोहम्मद की दुआ इनके वसीले के बगैर मुकम्मल नहीं होती, तुम्हारी दुआ कहां से कबूल हो जाएगी? आज जो दुनिया में मुसलमान जलील हो रहे हैं, ये नतीजा है अहले बैत के दर से दूरी का। अगर अहले बैत के दरवाजे पे होते तो कभी भी जलील और रुस्वा ना होते कायनात में। पूरी तवज्जो करो, जहां से बोलिया था मिला। अब बाजू का जो बड़ा था उसने जुमला कहा, अजीब जुमला कहा। उसने कहा अगर मोहम्मद सहाबा के साथ आए तो मुबाहिला करना। अगर मोहम्मद सहाबा के साथ आए तो मुबाहिला करना, और अगर अहले बैत के साथ हो तो मुबाहिला न करना, तो मुबाहिला न करना। क्यों कहा? इसलिए जो मुसीबत में अपनों को आगे करता है वो कभी झूठा नहीं हुआ करता। मुसीबत में जो अपनों को आगे करता है वो कभी झूठा नहीं होता। यही वजह है रसूल ने जब वो मुबाहिला नहीं किया, इनकार कर दिया, अल्लाह ने क्या कहा था? अल्लाह ने क्या कहा था? झूठों पर खुदा की लानत, झूठों पर खुदा की लानत। ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का तो नहीं था कि एक दिन एक निकले दूसरे दिन दूसरा निकल के कैंसिल हो जाए। ये नोटिफिकेशन था अल्लाह का, नोटिफिकेशन था परवरदिगार का। ये हमारी गवर्नमेंट निकाल दी, एक दिन एक निकाल दिया, दूसरे दिन उसको कैंसिल करने के लिए दूसरा निकाल दिया। अगर अल्लाह ने कहा
ہم جھوٹوں پر لعنت کرتے ہیں، ہم جھوٹوں پر لعنت کرتے ہیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو مباہلہ تو کیا ہی نہیں، مباہلہ تو کیا ہی نہیں، ورنہ تو دوسری آیت بھیجنی چاہیے نا کہ لعنت کینسل ہو گئی، لعنت کینسل ہو گئی، لعنت کینسل ہو گئی۔ دوسری آیت تو آئی نہیں، پھر یہ لعنت کہیں کہاں، پھر لعنت کہیں کہاں، پروردگار دوسری آیت کیوں نہیں بھیجی؟ مباہلہ کیا نہیں انہوں نے، پھر لعنت کہیں کہاں۔ اللہ کی آواز آئے گی، مباہلے کے دن میں نے قانون بنا دیا کہ اب جب بھی جہاں بھی جو بھی آل محمد کے مقابلے میں آئے گا وہ خدا کی نظر میں لعنتی ہوگا۔ قانون بنا دیا خدا نے، اور چاروں کو مدینے میں دیکھ چکے۔ پانچویں جناب زہرا ملی تو نور مکمل ہوا، محور مکمل ہوا، محور مکمل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ کسا میں بھی جب تک چار تھے تب تک جبریل نے بھی سوال نہ کیا، پانچواں نور ملا، نور مکمل ہوا تو جبریل بھی نہیں پہچان پا رہا۔ محمد کا نور ایک ہی ہے، علی ہو جناب محمد مصطفیٰ ہو، علی ہو فاطمہ زہرا، حسن و حسین، ظاہری طور پر الگ الگ ہے لیکن باطنی طور پر ان کا وجود ایک ہے، ان کی خلقت ایک ہے۔ سبب جعل محمد صاحب ان کا نور ایک ہے، ان کی خلقت ایک ہے، یہ ایک ہی ہستیاں الگ الگ اللہ نے زمین پر بھیجا تاکہ دنیا میں میری پہچان ہو سکے، میری پہچان لوگوں تک پہنچ سکے، میرا پیغام لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور انہوں نے کیسے پیغام پہنچایا اللہ نے، کیسے پیغام کو بچایا اللہ نے، سوچا کیا عالم محمد کا بچا کیا تھا، اللہ کے پیغام کو بچانے کے لیے عالم محمد کا بچا کیا تھا۔ علی نے اپنے دور کی کربلا کو نبھایا تھا، فاطمہ زہرا نے اپنے دور کی کربلا کو نبھایا، حسن نے اپنے دور کی کربلا کو نبھایا ہے، حسین نے اپنے دور کی کربلا کو نبھایا ہے، سید سجاد کی اپنی کربلا ہے، ہر امام کی کربلا، ہر امام کی اپنی کربلا ہے، لیکن حسین کی کربلا سب پر محیط ہے، حسین کی کربلا سب پر محیط ہے۔ آج 6 محرم کی رات ہو، 3 راتوں کا مہمان ہے حسین ہمارے پاس۔ عزیزو یہ سوچ کے رویا کرو کہ آج 3 دن باقی ہے، یہ سوچ کے رویا کرو کہ 3 دن کے بعد علی کی بیٹی زینب نہیں رہے گی بلکہ عباس بن گیا ہو۔ عزیزو یہ زینب، بی بی زینب شریعت الحسین، بی بی زینب کی عجیب قسمت ہے خدا کی قسم۔ جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا اور محمد ساتھ نہیں تھے، جب مکے سے نکل رہے تھے، قافلہ سے باہر نکلا، حضرت عبداللہ مدینے سے نکلے، مکے آئے، مکے سے قافلے تک پہنچے اور کہا زینب میں جانتا ہوں حسین کا یہ آخری سفر ہے، حسین اب واپس نہیں آئے گا، زینب ان دونوں بچوں کو لے جاؤ، جب بھی مصیبت پڑے اور محمد کو اور اپنی طرف سے، محمد کو میری طرف سے حسین پر صدقہ کر دے گا، یہ حسین پر صدقہ کر دے گا۔ عزیزوں وہ دن تھا، عاشورہ کا دن تھا، بی بی نے اپنے بچوں سے بات نہیں کی، کہا تم دونوں حسین کا صدقہ ہو، تم دونوں حسین کا صدقہ ہو۔ لیکن جب شب عاشور آئی نہ کربلا میں، جب شب عاشور آئی نہ کربلا میں، بی بی زینب نے دونوں بچوں کو بلایا، کہا اور محمد صبح قربانیوں کا دن ہے، صبح قربانیوں کا دن ہے، بچوں دیکھو مجھے سرخرو کرنا، مجھے سرخرو کرنا، سب سے پہلے میدان میں جانا اور جان کو، اپنی جان کو اپنے باپ حسین پر قربان کر دینا۔ عزیزوں جب عاشورہ کا دن ہوا، قربانیاں پہ قربانیاں ہوئی، قربانیوں پہ قربانیاں ہوئی۔ ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا
अम्मा फिजा और मोहम्मद को तो बुलाओ। जैसे ही दोनों बच्चे आए ना, कहा और मोहम्मद अभी तक जिंदा हो क्या? मेरा भाई मारा जाएगा, फिर जाओगे मैदान में, फिर जाओगे मैदान में। दोनों बच्चों ने नन्हे हाथ जोड़ के कहा, अम्मा हमको इजाजत मांग रहे हैं, लेकिन बाबा हुसैन हमें इजाजत नहीं देते, हमें जाने की इजाजत नहीं देते। अम्मा फिजा हुसैन को बुलाओ। जैसे ही बाबा हुसैन आए, कहा भैया और मोहम्मद को नहीं जाने देते। कहा भाई बहन ज़ैनब, कौन सा भाई चाहेगा कि हम अपने हाथों से अपनी बहन की नस्ल को खत्म कर दे? अरे बहन कैसे इजाजत दो इनको, इनसे तेरी नस्ल खत्म हो जाएगी। कहा भैया हुसैन अगर रोज में महशर में मेरी माँ ने पूछ लिया कि ज़ैनब अपने बेटों को बचा लिया लेकिन मेरा हुसैन मारा गया, भैया मैं क्या जवाब दूंगी? बस हुसैन आए और मोहम्मद को तैयार किया और अब्बास से सवार किया, मोहम्मद को हुसैन ने सवार किया। दोनों बच्चे जब चलने लगे, अम्मा फिजा से कहा, अम्मा फिजा से और मोहम्मद को बुलाओ। बच्चे दोनों कहने में आए, बीबी ने चंद वसीयतें की। कहा और मोहम्मद देखो, जब मैदान में जाओ ना तो दोनों साथ रहना। अब दोनों साथ रहोगे तो दोनों की ताकत इकट्ठी रहेगी। और मोहम्मद देखो, कोशिश करना पिछले साथ को मार देगा, अगर वो मर गया तो मेरा भाई हुसैन बच जाएगा। और मोहम्मद देखो, अगर फुरात पर कब्जा करो तो पानी न पीना, सकीना की प्यास को याद करना, सकीना की प्यास को याद करना। और दोनों बच्चे आए, मैदान में लड़े, अली की शुजाअत में जौहर दिखाए। दोनों बच्चों ने एक मरतबा पिछले साल के खैमे पर हमला किया, वो बलाउन पुष्टे खैमा से निकल गया। दोनों लड़ते लड़ते फुरात के किनारे आए, ठंडी ठंडी हवा को महसूस किया और ने मोहम्मद को देखा, मोहम्मद ने और को देखा और कहा भैया काश सकीना का बस्कीजा लाते, हम पानी पहुंचाते। अजीज जब पिछले साल खैमे की पुल से भाग रहा था तो कह रहा था दो बच्चे तुम्हारे कब्जे में नहीं आ रहे, तो बच्चे तुम्हारे काबू में नहीं आ रहे। ये जाफर तैयार के पोते हैं, अली के नवासे हैं, जंग में कैसे लड़े? कहा दूर से हमला करो, दूर से हमला करो, इनकी ताकत को तोड़ने की कोशिश करो। अब दूर से हमला किया, किसी ने भाला फेंका, किसी ने तीर चलाया, किसी ने नेजा फेंका। दोनों भाइयों में जुदाई हुई, बीच में लश्कर हायल हो गया। ना उन मोहम्मद को देखता है, ना मोहम्मद और को देखता है। बस लड़ते लड़ते कहाँ तक लड़ते, दोनों बच्चे जमीन पर आए और कहा बाबू हुसैन हमारी खबर दीजिए। अब्बास और हुसैन दौड़ते हुए आए और मोहम्मद को उठाया, देखा थोड़ी जान बाकी है, लेके आए खैमे में। जैसे खैमे में आए, बीबियां इकट्ठे हुई, जनाबे बीबी ज़ैनब को और मोहम्मद के आने की खबर मिली, बीबियां इकट्ठे हो गई। अजीज़ों एक मरतबा जनाबे ज़ैनब ने कहा, अम्मा फिजा कोई ऐसा माहौल बनाओ कि खैमा खाली हो जाए, मैं अकेले में और मोहम्मद से बात कर सकूं। अजीज़ों खैमा खाली हुआ, ज़ैनब बीच में बैठ गई, तो दारू बैठ कर और मोहम्मद से कहती है, अरे बेटो तुमने मुझे सरगुलो कर दिया। दोनों बच्चों ने कहा हमने पिछले साल के खैमे पे हमला किया था, लेकिन वो पुष्टे खैमा से निकल गया। अम्मा हमने फुरात पे कब्जा किया था, लेकिन हमारे सूखे हुए होठ पे अम्मा हमने पानी नहीं पिया था। अम्मा आपको दूध बख्श देगी, अम्मा आपको दूध बख्श देगी। और मोहम्मद तुमने मुझे सुरखुरो कर दिया, मैंने तुम्हें दूध बख्श दिया। बस अजीज ने वो देता और वो देता जब गाय बैठ कर काफला शाम से रिहा हो रहा था। जब सराने लगे, तमाम सराने लगे, दो सराय जिनको किसी ने नहीं उठाया। शाम की औरतों ने कहा इनकी बात करबला में मर गई। जनाब फिजा ने कहा अरे ऐसा मत कहो, इनकी मां ज़ैनब जिंदा है, लेकिन वादा किया है कि जब तक जिंदा रहूंगी और मोहम्मद को नहीं बल्कि हुसैन को रहूंगी। इतनी देर में कालेपुर के में एक बीबी आई, दोनों बच्चों के सरों को
بلایا اور کہا زینب تمہیں حسین کو رونا میں تیرے آل محمد کو رونے آئی. عزیز الوالد والكريم التواصل دعاء العلي محمد رب العالمين يا كريم والطيب على متفاضل الناس باقي الدار من الصالح القول والقرآن جاء بعض الكتب جاء حق الدعاء والقرآن تمومي مولا برشانا برجع طول فرما تمومي مولا بندس تسوي المشاعر إلى الفرما پروردگار سے اشیاء محرم قبول کرنے جس وقت میں جس طریقے سے شرک فرمائی اضافہ اور جنبی اور شرکت کو سارے بوجھ بار کر قبول مقبول فرما میرے مولا مانے کے ولی جائز مقصد کو حاجت کو پورا کر دے آئے مدد کر دے کوئی بیمار شفا کا عطا فرما اگر کوئی بے روزگار پاس روزگار کر دے پروردگار مانے کے ولی رسول انسان بیٹے کے بڑے کی وجہ سے ہو کر کی مغفرت فرما قبر پر رحمت کو نازل فرما میرے مولا دنیا میں جہاں جہاں پر بھی تیرے عاشق حسین کا ذکر ہو رہا ہے اور تمام کے مقامات اور بڑھنے والے اور سننے والوں کی حفاظت فرما میرے مولا کی زندگی کو اس طرح دور فرما حسین کی ترقی عنایت فرما میرے مولا ملک پاکستان کی حفاظت فرما افغان پاکستان کی حفاظت فرما میرے مولا مراج اسلام کی حفاظت فرما پروردگار اس قابل نہیں کہ قسمت بنا دے زندگی آخر ہو جائے گا ضرور ہو اس لشکر میں شمار ہو سکے صحیح ہمارا معاف ہے زمین سے فرما ہمارا وارث ذکر کے وارث وقت کے حسین کی ضرور تاجیل فرما ہمیں دعا مبارک قبول فرما ربنا انك رب العالمين اللهم صل على